قیصر تمکین کی کہانی۔ یہودن۔ میں دکان کے باہر سے اندر سجی ہوئی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چھپائی، دلکش طباعت اور چمکدار جلدوں میں دنیا کے مشہور ادیبوں اور دانشوروں کا سرمایہ فکر محفوظ تھا۔ کسی نے پیچھے سے میری کمر کے دونوں طرف اپنی انگلیاں چبھوئیں اور شاید گدگدایا بھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کسی ایسے چمکدار ہیرے کی طرح چمک رہی تھی جس پر چاروں طرف سے روشنی پڑ رہی ہو اور ہر سمت سے نئے نئے رنگوں کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں، یا پھر وہ ایک ایسا پھول تھی جس نے ابھی ابھی صبح بہار کی اٹکھیلیوں سے شرما شرما کر کھلنا سیکھا ہو۔ میں اپنی حالت پر شرم سے گڑا جا رہا تھا۔ میرے سفید راکھ کے رنگ کے بال خشک اور اجڑے اجڑے تھے۔ چہرے پر محرومیوں، ناکامیوں اور تابڑ توڑ فاقوں کی شکنیں اس طرح نمایاں تھیں جیسے کسی پرانے کوٹ کی جیب میں پڑا ہوا رومال۔ میرا کوٹ میلا میلا اور کام چلاؤ قسم کا تھا۔ پتلون بالکل گول گول اور ڈھیلا ڈھالا تھا۔ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور نہ میرے پاس ان دنوں رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ میری ملازمت ختم ہو چکی تھی۔ ملازمت کی یادگار بس ایک موٹر تھی جسے میں رات گئے کسی موٹر وے اسٹیشن پر کھڑا کر دیتا اور اسی کے اندر دو چار میلے اور بودار کمبلوں میں لپٹ کر سو جاتا۔ اس سے برے دن میں نے ابھی تک لندن میں نہیں جھیلے تھے۔ ایسی حالت میں اس سے مل کر شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ میری حسرت اور اداسی ایک اذیت ناک احساس ذلت میں بدل گئی۔ میں اپنے کو ایسا ننگ دھڑنگ دیوانہ سمجھ رہا تھا جس پر شیطان لڑکے جوتے، ڈھیلے اور سڑے گلے پھل پھینک رہے ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا۔ میں میسمرزم کے معمول کی طرح چلنے لگا۔ اس نے کتنی ہی باتیں پوچھی مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے ہوں ہاں کے علاوہ بھی کچھ کہا ہو۔ اس کا نام ہایا لابن تھا۔ ہم لوگ اس کو حیا کہتے تھے۔ ان دنوں اس کی عمر 9 یا 10 سال تھی اور وہ میری بیٹی زینت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنے، نئے نئے ریکارڈ بجانے یا محض یوں ہی گپ لڑانے کے لیے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ہایا کے ددیال والے نازیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے تھے۔ صرف اس کا باپ جوناتھن لابن کسی طرح بچ کر پناہ گزینوں کے ایک گروہ کے ساتھ انگلستان آ گیا تھا۔ یہاں خیراتی اداروں نے اس کی پرورش کی۔ پھر وہ خود اعلیٰ درجے کے وظائف جیت کر آکسفورڈ پہنچ گیا۔ وہیں یوکرین کے ایک اور خانمہ برباد گھرانے کی لڑکی اولگا سے اس کی ملاقات ہوئی اور جلد ہی دونوں میاں بیوی بن گئے۔ جوناتھن شیفیلڈ یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کا لیکچرر ہو گیا۔ پھر جب عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل چلا گیا۔ اولگا کا دل وہاں نہ لگا اور وہ واپس انگلستان آ گئی۔ دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اولگا مقامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کام کرنے لگی۔ اولگا ہمارے ہی کورٹ میں رہتی تھی، گو کہ وہ بھی جرنلسٹ تھی، مگر مجھ سے اس کی بہت ہی رسمی سی سلام دعا رہتی تھی۔ ہاں، اس کی بچی ہایا ہر وقت ہمارے فلیٹ میں آیا کرتی تھی۔ وہ ان دنوں بھی بڑی پیاری اور خوبصورت گڑیا جیسی تھی۔ اس کے بال بہت سنہرے، لمبے اور چمکیلے تھے اور آنکھیں تو اتنی بڑی بڑی تھیں کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ عام انگریز بچوں کے برخلاف وہ سب سے اچھی طرح گھل مل جاتی تھی۔ اس کے دوستوں میں کالے اور غریب ویسٹ انڈین بچے بھی شامل تھے۔ اپنے باپ کی تعلیم یا ماں کی تربیت کی بنا پر وہ کھانے پینے میں بہت پرہیز کرتی تھی۔ صرف ہمارے ہی گھر میں بے تکلفی سے کھاتی پیتی تھی۔ ہم لوگ وہ جگہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے، مگر زینب اور ہایا میں دوستی برقرار رہی۔ جب زینب کی شادی ہوئی تو ہایا پیرس میں چھٹیاں منا رہی تھی۔ وہ ان چھٹیوں سے بھی چھٹی لے کر زینب کی شادی میں شرکت کرنے آئی۔ میں اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ ہالی ووڈ کی ایکٹریسوں سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دلہن تو میری بیٹی زینب تھی مگر زیادہ تر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہایا تھی۔ لندن سٹی کی ایک کمپنی نے ایک نئے جریدے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی ترتیب و تدوین کے سلسلے میں اس نے مجھ کو ملازم رکھا۔ یہ ملازمت مجھے ایک دوست کی وساطت سے ملی۔ میرے دوستوں نے اس کمپنی سے کہا کہ میں اس کے حسب منشا بہت اچھی طرح کام کر سکتا ہوں اور چونکہ انگریز نہیں ہوں اس لیے کوئی بد دماغی دکھائے بغیر نسبتاً کم مشاہرے پر راضی ہو جاؤں گا۔ کمپنی نے میرے لیے سٹی کے سب سے مہنگے علاقے باربیکن میں ایک فلیٹ کا انتظام کر دیا۔ اگر میں لندن میں کہیں اور رہتا تو روزانہ 2.5-3 گھنٹے تو ضرور ہی آنے جانے میں صرف ہوتے۔ اب چونکہ میں دفتر کے بالکل قریب تھا
اس لیے یہ وقت بھی کمپنی کی خدمت میں گزرنے لگا۔ تھوڑے دنوں بعد ایک نیا ڈپٹی ڈائریکٹر آیا اور اس نے آتے ہی مخصوص امریکی انداز میں لوگوں سے یارانہ گانٹنا شروع کیا۔ چنانچہ مجھ کو بھی وہ ایک بار بہت دوستی اور بے تکلفی میں جولیا کے وائن بار لے گیا۔ بظاہر وہ ہنسی مذاق میں مصروف تھا، مگر دراصل مجھ کو آنک رہا تھا اور میرے ایک ایک لفظ کو ذہن میں ناپ تول رہا تھا۔ اسی سلسلے میں بولا، اور تمہارے پچھلے اخبار میں تو خوب زوردار ہڑتال ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً وائن لانے والی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا، گویا یہ جملہ یوں ہی سرے راہے تھا اور اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ میں بھی ہنس پڑا اور کہنے لگا، اما ہاں، سنا خوب دھوم دھام سے ہنگامہ رہا۔ میں ان دنوں چھٹی پر ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ٹام سمجھ گیا کہ میں نے اس کا وار اسی کے لہجے میں کند کر دیا۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ اور شطرنج کی قسم کی زبانی چالیں چلتے، ہماری میز پر ایک غزل خواں سی بنت مہتاب اتر آئی۔ ہم دونوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ حیا بہت ادب و لحاظ سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کیمبرج سے اکنامکس میں فرسٹ کلاس آنرز کیا تھا اور اب سٹی میں ایک امریکی مالی ادارے میں مشیر تھی۔ شیفیلڈ میں وہ مجھ کو انکل کہتی تھی، مگر یہاں اب مسٹر کرمانی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں روز ہی دوپہر کے وقفے میں جولیا جانے لگا۔ حیا بھی وہاں روز ملتی اور تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ کر ضرور بیٹھتی۔ جلد ہی وہ مجھ کو مسٹر کرمانی کے بجائے عام بے تکلف ساتھیوں کی طرح عامر کہنے لگی۔ میرا نام امیر الدین کرمانی ہے۔ پھر مجھ پر ایک پرگداز اور مغموم سا انکشاف ہوا کہ میں حیا کو اپنی بیٹی کی دوست کے بجائے اپنی دوست سمجھنے لگا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ تھی ہی اتنی دلکش اور جمیل۔ اکثر ہم دونوں کوئی کانسرٹ یا تھیٹر دیکھنے جاتے اور رات کا کھانا کسی اچھے ہوٹل میں کھاتے۔ وہ شمالی لندن کے ان یہودی ہوٹلوں میں جاتی جہاں کوشیر ہوتا۔ انہی دنوں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ حیا اسرائیل کی حمایت میں اس طرح تندی اور روانی سے بولتی کہ کوئی اس سے جیت ہی نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لوگ عام طور پر اسرائیل کے ساتھ تھے، حب علی کے طور پر نہیں بلکہ بغض معاویہ میں۔ زینب ان دنوں اردن کے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کے کئی 14 برس کے شاگرد لبنان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالے گئے تھے۔ وہ اعصاب شکنی میں مبتلا ہو کر نوکری چھوڑ کر چلی آئی۔ اس کو عام طور پر سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر لبنان نے اس کا لہجہ بدل دیا۔ ایک بار جب میں گھر پر تھا، میں نے زینب کو اپنی ماں سے باتیں کرتے سنا۔ ان دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ میں برابر والے کمرے میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی کہہ رہی تھی، حیا کی کیا برائی، کمزوری تو ہمارے نواب صاحب کی ہے۔ وہ ہمیشہ جل کر مجھ کو نواب صاحب کہتی تھیں۔ بیٹی کے برابر لڑکی کے ساتھ سیر و تفریح کرتے شرم تو نہیں آتی ہے؟ میں بھی اپنے اوپر کوئی اثر نہیں لیتی ہوں۔ کوئی کہاں تک کسی کو مارے باندھے رکھ سکتا ہے؟ میرا ذہن ادھر ادھر بھٹک گیا۔ پھر جب میں چونکا تو زینب کے جملے سے۔ اس نے بہت قطعیت کے ساتھ جل کر کہا، خدا غارت کرے کمینی کو، ہے نا یہودن۔ یہ تصور ہی کتنا دل خراش تھا کہ کوئی حیا ایسی مجسمہ حسن و جمال کو اس طرح غارت ہونے کی بددعا بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر میرے احساس پر ایک ایسا کچوکا لگا جس کا شاید کوئی اندمال ممکن ہی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا، میری بیٹی یعنی میری زینب، جس نے شائستگی اور تمیز میں سب اسکولوں اور کالجوں میں امتیاز حاصل کیا تھا، جس نے ادبیات میں دنیا کی ایک مشہور یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی، وہ بھی فسطائیوں اور نازیوں کے لہجے میں ہے نا یہودن کی طرح جملہ کہہ سکتی ہے۔ اپنی تمام کوششوں کی مکمل ناکامی کا اتنا بھرپور احساس اس دن سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے بہت ہی بے چین دن گزارے، راتیں مسلسل بے خوابی میں کٹیں، پھر بھی اس ارادے پر برقرار رہا کہ حیا سے نہیں ملوں گا۔ اس نے فون کیا تو میں نے کہہ دیا کہ میرا تم سے ملنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، زینب کا خیال ہے۔ وہ دوستی، مروت اور شرافت وغیرہ کی قدروں ہی کو بے اعتبار سمجھنے لگی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہماری کمپنی نے ایسے منصوبے بنائے جو ملازمین کے مفاد کے بالکل خلاف تھے۔ یونین نے ہڑتال کرنے اور دفتر کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہڑتالی ملازمین میرا راستہ روکیں گے تو میں ان کو ہٹا کر اور دھکا دے کر دفتر نہیں جاؤں گا۔ ٹام بال امریکی تھا۔ اس نے برجستہ کہا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔
میں سیدھا سادہ مزدور ہوں، جو لوگ ہڑتال کر رہے ہیں وہ میرے ساتھی ہیں۔ جب بھی کبھی ہم اور وہ کا سوال اٹھے گا تو میں ان کے ہی ساتھ جاؤں گا۔ تم بھی تو آخر فطری طور پر دوسرے کیمپ میں ہی جاؤ گے نا۔ میں آج ہی تمہارے خلاف ووٹ لیتا ہوں، اس نے اچھے خاصے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری، یہاں میں نے اردو کا ایک کلاسیکی جملہ استعمال کیا جس سے ٹام کی والدہ کے ساتھ کسی غیر شرعی رشتے کا اظہار ہوتا تھا۔ ٹام کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے وائن بار کے بل کے پرچے پر صاف صاف لفظوں میں لکھا، میں اس ملازمت سے مستعفی ہوتا ہوں۔ ٹام کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کو یہ امید بالکل نہیں تھی کہ اس آسانی سے مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں نے لندن میں ہی رہتے ہوئے دوسرا کوئی کام کاج ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری حالت ابتر ہو گئی۔ اس دن کتابوں کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے میں اپنے کو دنیا کا ناکام ترین شخص سمجھ رہا تھا، کیونکہ نفیس اور چمکدار الماریوں میں جو خوبصورت اور خیال انگیز کتابیں سجی ہوئی تھیں، تقریباً ان سب کے مصنف میرے ہم نوالا رہ چکے تھے۔ کبھی میری بھی آرزو تھی کہ ان دکانوں پر میری بھی کتابیں دعوت فکر و نظر دیں۔ دانشگاہوں اور علمی اداروں میں ذہین اور جوشیلے جوان میرے افکار و تخیلات پر بھی گرم گرم بحثیں کریں، مگر اب اسی احساس ناکامی اور اندھیرے کے عالم میں حیا ملی۔ وہ مجھ کو فچلی روڈ لے گئی اور وہاں ایک اچھے ریستوران میں کھانے کی دعوت دی۔ میں بل دینے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مفت خوری سے شرم آ رہی ہے۔ میں نے پہلی بار پورا ایک جملہ بقید ہوش و حواس ادا کیا، مگر وہ بے فکری سے چاندی کا نمکدان میز پر ادھر ادھر ہٹاتی رکھتی رہی۔ پھر جب وہ اٹھ کر چلنے کو تیار ہوئی تو میں نے سراسیمگی سے اس کو دیکھا۔ وہ بولی، یہ ریستوران میری ماں نے خریدا ہے، اس میں تھوڑا حصہ میرا بھی ہے۔ ہم دونوں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ وہ سڑکوں کی دھوم دھام اور رونق میں محو رہی اور میں سوچتا رہا کہ کس طرح اس سے پیچھا چھڑاؤں۔ چلو پھر کسی موٹر وے اسٹیشن پر ہی چلیں، رات تو تم کو وہیں۔ اس کا جملہ نامکمل رہا کیونکہ میں حیرت سے بول اٹھا، تم کو کیسے معلوم؟ مجھ کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، مثلاً گریگ نے تمہارے ساتھ ہی استعفیٰ دیا تھا نا، اس نے بتایا۔ میں نے گاڑی ایک کنارے کھڑی کی۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ ہلکی ہوا سے درختوں کے جھنڈوں میں سرسراہٹ ہوتی تو موٹر وے پر چمکنے والی روشنیاں دکھائی دے جاتی۔ ریڈیو کھلا ہوا تھا اور ایک انجانی سمفنی بہت ہی دھیمے دھیمے اور خوابناک لہجے میں بکھر رہی تھی، اور اس کے بیچ بیچ حیا کچھ کہتی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، تو پھر کبھی کبھی ملتے رہنے میں کیا حرج ہے؟ بہت حرج ہے۔ میرے چاروں طرف شیشے کے نازک ظروف ہیں، اگر میں نے ذرا بھی بے احتیاطی کی تو بہت سے آئینے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی ٹوٹ جاؤں۔ اور پھر میں نے بے اختیارانہ وہی الفاظ دہرائے جو میں 20 بار سوچ چکا تھا، خدا نہ کرے میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، کوئی اچھی نوکری کسی اصول کی بنا پر چھوڑ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا احساس تم کو کیوں اور کیسے ہوا؟ میں نے بھی ہاف مین اینڈ شیلیمن سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ارے کب؟ کیسے؟ کیوں؟ اس شام میں پہلی بار بے ساختگی سے بولا۔ وہ لوگ کہنے کو تو وال اسٹریٹ کے ایک یونٹ ٹرسٹ کے نمائندے ہیں، ان کا زیادہ تر کام بھی غیر ملکی کرنسی کے بازار میں ہوتا ہے، مگر دراصل اسرائیل کے لیے خفیہ اطلاعات اور اسلحہ وغیرہ کی فراہمی کا کام کرتے ہیں۔ تو پھر تم سے کیا؟ میں یہودن ضرور ہوں، میری ماں بھی پرجوش اسرائیلی ہے، لیکن ہم دونوں اسرائیل کے موجودہ رجحانات کے مخالف ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ نازیوں سے نفرت میں اتنی دور تک چلے گئے ہیں کہ غیر شعوری طور پر ان کو پسند کرنے لگے ہیں اور اب انہی کے جیسے طریقے بھی اختیار کرنے لگے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ نفرت کی انتہا بھی ایک نفسیاتی دلچسپ، بہت دلچسپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فلسطینی روزانہ مارے جا رہے ہیں وہ بھی اسرائیلیوں کا نہیں، ہٹلر کا قصور ہے۔ مذاق کی بات نہیں، مگر واقعی یہی ہے۔ جب میں اپنے دفتر میں لوگوں سے اسی لہجے میں باتیں کرنے لگی تو اکثر خوب تو تکار ہونے لگی۔ پھر مجھے یہ اشارہ کر دیا گیا کہ میں کہیں اور اپنا ٹھکانہ کروں۔ میری ماں کو بھی کم و بیش اسی طرح کی مشکلیں جھیلنا پڑیں۔ ہم دونوں نے مل کر وہ ہوٹل خرید لیا۔ ہم اب کسی کے نوکر نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہماری رائے پر، اس کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے آپ محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تو اب تم مانتی ہو کہ اسرائیل کی مخالفت کا مطلب پوری یہودی قوم و مذہب سے دشمنی نہیں ہے؟
ہاں، اور اس کے علاوہ میرا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہاری بہت سی باتوں سے متفق ہوں۔ تمہارا ذکر ہمارے یہاں رہتا ہے، تم کبھی کبھی ہمارے ہوٹل آیا کرو، وہاں اور بھی کئی سرپھرے آ جاتے ہیں، اچھی دلچسپی اور نوک جھونک رہتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے وہ راتیں یاد آ گئیں جب گرمیوں میں بیلے اور چمیلی کے پھولوں پر چاندنی برستی تھی اور سارے میں رات کی رانی مہکتی رہتی تھی۔ حیا چلنے کے لیے تیار ہوئی اور بولی، اگر مجھ کو ٹیکسی نہ ملی تو کسی سے لفٹ لے لوں گی۔ تھکن اور نیند سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، پھر بھی میں نے کہا کہ میں اس کو شاہراہ کے قریب تک چھوڑ آؤں گا جہاں سے کوئی سواری ملنا مشکل نہ ہوگا۔ ایک حسین و جمیل فیشنیبل کپڑوں میں ملبوس تنہا لڑکی کو رات گئے لفٹ ملنا کیا مشکل تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اتارا اور خود آگے جا کر مڑنے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک اسٹیشن ویگن اس کے لیے رک گئی۔ حیا اس میں بیٹھ گئی اور گاڑی ہوا کی طرح نکل گئی۔ میں نے بس ایک جھلک ہی دیکھی۔ اسٹیشن ویگن پر عبرانی میں 7 لکھا تھا۔ کیا اتفاق ہے یہ بھی، میں نے سوچا۔ ایک زلزلے کی سی گڑگڑاہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمبل ہٹا کر احتیاط سے جھانکا۔ میری گاڑی کے پاس ہی ایک بہت ہی بے تحاشا لامبی لوری آ کر رکی۔ اس کے ریڈیو پر فرانسیسی میں خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ مجھ کو خبروں کا خیال آیا اور کاہلی سے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو کا سوئچ کھول دیا۔ میں چونک پڑا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ میرے تمام بدن کی نسیں سرسرانے لگیں۔ مقامی خبروں میں کسی لڑکی کے قتل کا بھی ذکر تھا۔ میرا ذہن معوف ہو گیا۔ دن کا بڑا حصہ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی گزارا۔ سہ پہر ہوتے ہی فچلی روڈ گیا۔ ریستوران بند تھا۔ میں نے بازو کے دروازے پر گھنٹی بجائی۔ ایک سخت گیر قسم کا آدمی نیچے اتر کر آیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور بلا لیا۔ اوپر ایک بڑا کمرہ خوب رئیسانہ ٹھاٹ سے سجا ہوا تھا۔ ادھر ادھر صوفوں پر کئی لوگ تھے۔ میرے خیال میں سب خفیہ پولیس والے ہی تھے۔ حیا کی ماں ایک صوفے پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی، لگتا تھا جیسے بے ہوش ہو۔ میں نے ان سب کو پچھلی رات کی رودات سنائی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا۔ رات گئے میں نے وہاں سے رہائی پائی اور پھر اس ہونکتے ہوئے لامتناہی شہر کی سڑکوں پر آوارہ پھرنے لگا۔ ذہن میں ایک ہی جملہ بار بار ابھرتا، خدا غارت کرے کمینی کو، ہے نا یہودن۔ یوں ہی بے مقصد اور بیکار گھومتے ہوئے مجھے ایک طرح کا عرفان ہوا، وہ تو یہودن نہیں تھی،